سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمجھ کے آواز بلند ایک درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللہ رب العزت کے بے حد حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تقدیس و تحمید خالق کائنات کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بشمار درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات مبدع کائنات عینہ جمال کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سیدہ صفات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام پر بشمار درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا اس نورانی وجدانی بابرکت سرکار دو عالم کی ولادت کی محفل میں جمع ہونا اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرما لے میں شکر گزار ہوں محترم واجب الاحترام سید فروخ شاہ صاحب المعروف شاہ جی دامت برکاتہ العالیہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے کتاب کے لیے حکم ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ 12 کی رات کو آپ کے سامنے حضور کی شان میں کچھ عرض کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع دیا۔ حضرات گرامی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت نعتیں سنی ہیں اور بچے یہاں کافی بیٹھے ہیں تو نعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو جشن سما ہوتا ہے اس میں پھر نعت کا بھی ایسا ہو لیاقت قریشی صاحب جیسا سریلا تو انہوں نے تو ایسے لگتا ہے کہ بس سما باندھ دیا ہے حضور کی ولادت کا نظارہ دکھا دیا وہ نظارہ جو نظارہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میلاد والی رات میں حضور کی جائے ولادت پر گیا اور وہاں جا کے میں نے پتہ نہیں سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس محفل پر جس محفل میں حضور نبی اکرم کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ بیان کیے جا رہے تھے اور میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے انوار و تجلیات اس محفل پر برس رہے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا کہ وہ انوار و تجلیات کون سے ہیں اللہ والے تھے نا اللہ والے تھے اور دل کی آنکھ کھلی تھی نا تو غور کرنے پر انہوں نے وہ ملاحظہ کر لیا جو اس محفل پر جو برس رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا ایک طرف تو رب کے انوار اس محفل پر برس رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے وہ فرشتے جو حضور کے ذکر خیر پر مقرر ہوتے ہیں اس زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو انہوں نے ڈھانپ رکھا۔ یہ محفل عام محفل نہیں ہے بس آپ تھوڑی سی توجہ کریں میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ کا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے میرے خیال میں یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو آپ ذرا یکسوئی کے ساتھ مجھے سن پائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس محفل کی برکت کیا ہے۔ مشکات کی حدیث سے بات اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ فرشتے ایسی محافل کی تلاش میں گلی گلی جاتے ہیں محلے محلے جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں ان معصوم فرشتوں میں سے جو فرشتہ ایسی محفل کو پا لیتا ہے تو پھر وہ
ایک ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، ایک ندا لگاتا ہے، تعالوا الی حاجتکم، تعالوا الی حاجتکم، تعالوا الی حاجتکم، آ جاؤ جس حاجت کی غرض سے نکلے تھے میں نے اس حاجت کو پا لیا۔ سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی محفل جو سجی ہوتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اس محفل کا سارا حال لے کے حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کیا دیکھا، کیا پایا؟ اللہ رب العزت تو سب کو جانتا ہے، لیکن اس محفل اور محفل میں شامل ہونے والے لوگوں کی شان کو جو اللہ نے عیاں کرنا، اے فرشتوں کیا دیکھا، کیا پایا، کیا سنا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم لوگوں کو جمع پایا تیرے اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کسی چیز کے طلبگار بھی تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے بتاؤ انہوں نے کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں نہ جہنم کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا، میرے حبیب کے فرمانے پر وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ گواہ ہو جاؤ میں نے اس محفل میں تمام شریک لوگوں کی بخشش فرما دی۔ اچھا بات یہ ہے اس محفل کی رونق کی پہلی دفعہ، مجھے 7 سال ادھر ہو گئے ہیں، میں نے پہلی دفعہ ایسی محفل دیکھا ہے، ایسی محفل دیکھی ہے اس مسجد میں نا، اس مسجد میں، اور یہ یقیناً ایک سید زادے کی قبلہ شاہ جی کی سرپرستی اور ان کی روحانی برکت ہے کہ اس میں وجد جیسی کیفیت۔ میں نے ایسے نہیں کہا کہ شاہ ولی اللہ نے جس محفل کو دیکھا تو ویسی روحانیت نظر آ رہی ہے، یہ اولاد علی کی اور اولاد نبی کی برکت ہے کہ وہ جو صحیح معنی ایک روح سے ایک دل سے محفل سجتی ہے نا وہ محفل سج رہی ہے، وہ محفل ہے، یقین کریں۔ اچھا جی یہ پروانہ ہو گیا، فرشتے گواہ ہو گئے ہیں، اللہ نے کرم فرما دیا، محفل والوں کی بخشش ہو گئی، لیکن اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ایمان افروز ہے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، مشکات کی حدیث پاک اور صفحہ نمبر تقریباً 36 ہے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم، لیکن اس محفل میں ایک شخص جو تھا وہ اس محفل میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا، قابل غور بات ہے، اس محفل میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، کسی شخص کو ملنے کے لیے، آگے محفل لگی تھی تو بیٹھ گیا کہ محفل ختم ہوگی اپنا کام بتاؤں گا اس شخص کو ملوں گا پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ پروردگار عالم اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو محفل سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے آ گیا، محفل سجی تھی، محفل میں بیٹھ گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی بخشش کا پروانہ ہے یا اور حکم ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر ان فرشتوں کو ارشاد فرمایا، اے فرشتوں جس غرض سے بھی آیا تھا میرے پیاروں کی محفل میں بیٹھا تھا نا، اپنے پیاروں کی محفل کی نسبت کے صدقے میں نے اس کی بھی بخشش کی۔ اللہ والوں کی محفل اور اللہ والوں کی قربت ہے، اس کی شان اتنی زیادہ ہے تو نبی کی میلاد کی محفل کی کتنی برکت ہوگی۔ ایک
مسئلہ سمجھا دوں، بات سے بات نکل پڑتی ہے، اللہ کرے گھوم نہ جاؤں، واپس آ جاؤں میلاد میں۔ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، نالی بہہ رہی ہو نا، گندی نالی، اس سے چھینٹے اٹھیں اور کپڑوں پہ آ جائے، کپڑے پلید ہو جائیں، اور اگر وہی گندی نالی جا کے بہتے پانی میں، دریا میں، بڑی نہر میں، بہتی نہر میں مل جائے، پھر اس بہتی نہر سے جب آپ وضو کریں گے، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھے کہ نسبت کا کیا اثر ہے۔ پانی گندا تھا، جب بہتے پانی میں آ گیا، بڑے دریا میں آ گیا، وہ پانی اپنی حقیقت کھو کے دریا بن گیا، پھر وہ گندا نہیں رہا، پھر وہ پاک کرنے والا بن گیا۔ اسی طرح بندہ دل کا میلا ہوتا ہے، میلے دل کے ساتھ جب پاکیزہ محفل میں آ جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، پھر مومن کے دل کا ٹھکانہ جو عرش پر ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، جب نگاہ ولی پڑتی ہے، اس میلے دل کو صاف کر کے اس کا جو اصل ٹھکانہ عرش ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو سمجھے نا؟ آپ دیکھیں کہاں عرش، کہاں عرش، وہاں کسی بشر کی جرت ہے، وہاں کسی لباس کی جرت ہے، وہاں کسی چمڑے کی جرت ہے۔ جب حضور وہاں پہنچے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، میرے استاد محترم اللہ ان کو بری کی رحمت کرے، اور اللہ نے ان پر ایسا کرم کیا کیونکہ وہ گولڈا شریف سے نسبت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مدفن بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد صاحب سید نظر شاہ صاحب، ان کے قرب میں جو سادات کا قبرستان ہے وہاں ان کو جگہ ملی، جنہوں نے اس مسجد کی ابتدا رکھی تھی شیخ الحدیث جامعہ انوار النور مولانا مشتاق احمد چشتی گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلے وہ انوار النور کے شیخ الحدیث اور نائب مفتی تھے، پھر وہ اپنے مرشد کے حکم پر گولڈا شریف ایز اے شیخ الحدیث تھے، پھر وہاں ان کا وصال ہوا اور وہیں وہ مدفن ہوئے۔ اور وہ فرماتے تھے، ذرا غور تو کریں، آقا دو جہاں جب معراج والی رات گئے، پھر جب انہوں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے اپنے نالین اتارنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اتارو نا، ایسے آ جاؤ۔ کہاں وہ اونٹ کا چمڑا، اور شاہ جی یہ توجہ دلوا رہے ہیں کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم کی ذات ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کی ذات ہے۔ جب موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار عالم اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو نہ دیکھ پائے گا۔ اللہ رب جب بار بار اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کی صفات کی ایک تجلی ڈالی۔ اس بات کو ذرا غور کریں، صفاتی تجلی ڈالی۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے پہاڑ پر گر پڑے اور پہاڑ سرمے کا بن گیا۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے۔ وہاں صفاتی تجلی ہے، یہاں اللہ سر کی آنکھ سے اپنا دیدار کروا رہا۔ اور اگلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت دیکھیں، نسبت حضور کے پاؤں مبارک میں اونٹ کے چمڑے سے بنی جو جوتی مبارک ہے، حضور کے پاؤں سے لگی، اس کو یہ نسبت ملی حضور کے پاؤں کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتار نہ ایسے آؤ۔ جہاں جانے والے اللہ کے حبیب ہیں، عام کے بس کی بات نہیں، وہاں رسول اللہ کے پاؤں سے نسبت ہو گئی تو نالین جا رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ محفل عام محفل نہیں ہے، یہ خاص محفل ہے، یہ اللہ کے حبیب کے ذکر خیر کی محفل ہے، اس نبی کے ذکر خیر کی محفل ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ فرشتوں کی بارات آتی تھی مبارک دینے، انبیاء آتے تھے مبارک دینے۔ پاک بیبیوں کو میں نے دیکھا، حضرت آسیہ کو، حضرت مریم کو، جو ان کے ساتھ حور عینین تھی، وہ ساتھ تھی، آ رہی تھی مبارک دینے۔ ایک اور مزے کی بات بھی سنیں، یہ امام جلال الدین سیوطی
امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کے بارے میں امام شعرانی فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار دو عالم کا دیدار ہوا ہے۔ انہوں نے خصائص کبریٰ میں، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں، شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبدالرحیم نے، امام اسقلانی نے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، آپ دیکھیں چوٹی کے ائمہ کے میں نام لے رہا ہوں اور ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے سرکار دو عالم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ہیں سب نے اپنی اپنی سیرت کی کتاب میں یہ واقعات درج کیے ہیں۔ چند واقعات ذکر کر رہا ہوں، ذرا دل سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے نبی کی ذات کتنی عظیم ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے خارج بدنی نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ اچھا وہ جو نور نکلا اس نور کی برکت کیا ہوئی؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ اس نور نے صرف کمرہ نہیں جگایا، پورے جہان کو جگمگا دیا۔ اگلی بات قابل غور ہے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے جب پورا جہان جگمگا گیا، پورا جہان، تو میں نے اپنے اس کمرے سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے خود انصاف کریں، خود منصف بنے اور خود فیصلہ کریں۔ جس نبی کی ولادت پر حضرت بی بی آمنہ بند کمرے میں شام کے محلات مکے سے دیکھ لے، جس نبی کی ولادت پر ایسی برکت ہو کہ جہاں جگمگا جائے کہ دیواریں آڑ کمرے میں حضرت بی بی آمنہ شام کے محلات دیکھ لے، اس نبی کی نگاہ نبوت